بیرون ملک اگر شوہر ہے اور پاکستان میں اس کی بیوی اکیلی رہ رہی ہے تو یہ شوہر کتنے وقت تک اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے اور کتنے وقت کے بعد اسے پاکستان چکر لگا کر بیوی کے پاس رہنا لازم ہے، یہ شرعی مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مزدور طبقہ ہے، بہت سارے امپلائیز ہیں جو سعودیہ، دبئی، یو ایس، کینیڈا میں کام کر رہے ہیں اور ان کی بیگمات اور بچے پاکستان میں موجود ہیں۔ بعضوں کا 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال، جتنی لو جاب ہوتی ہے اتنے دن بڑھ جاتے ہیں، 2 2 سال کے بعد وہ گھروں کا چکر لگاتے ہیں اور 15 دن کے بعد دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کب جائز ہے، کب حرام ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر 4 ماہ سے کم کے لیے شوہر کہیں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی کی اجازت بھی نہ ہو تب بھی وہ جا سکتا ہے۔ اگر خود کے حرام میں پڑنے اور بیوی کے حرام میں پڑنے کا یقین یا غالب گمان نہ ہو تو اس طرح 4 ماہ تک بیوی سے دور جانا بالکل جائز ہے کام کے سلسلے میں۔ اور اگر 4 ماہ سے زیادہ جا رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو مجاہدین 4 ماہ سے زیادہ کی ڈیوٹی پر جاتے تھے انہیں یہ حکم تھا کہ بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، ورنہ 4 ماہ کے بعد پلٹو اور بیویوں کے پاس رہو۔ تو 4 ماہ سے پلس ہے تو پھر بیوی اجازت دے اور بیوی کے لیے کوئی حرام میں پڑنے کا کوئی یقین یا غالب گمان نہ ہو تو بھی اس کے لیے 4 ماہ سے زیادہ دور رہنا جاب کے سلسلے میں، جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جائز ہے۔ لیکن یہ دونوں جائز اس وقت ہیں جب حرام اور زنا میں پڑنے اور حرام طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا یقین یا غالب گمان نہ ہو۔ اگر حرام میں پڑنے کا یقین ہے، چاہے بیوی کا چاہے شوہر کا، شوہر قریب نہ ہو بیوی سے تو یا تو بیوی حرام میں پڑ جائے گی یا شوہر حرام میں پڑ جائے گا یا دونوں حرام میں پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں تو 2 مہینے کے لیے بھی شوہر کو دور جانا جبکہ بیوی حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو اب اکثر جو صورتیں ہیں نا وہ یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں، حرام کے درجے میں ہے۔ 2 سال تک اگر شوہر سعودیہ میں کام کر رہا ہے، بیوی کراچی میں بیٹھی ہے، بیوی گاؤں میں بیٹھی ہے، تو ہر عورت اور مرد کے نفسانی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر یا میکسیمم 4 مہینے کے اندر نہ پورے کیے جائیں تو شہوت جوش مارتی ہے، اور جب شہوت جوش مارتی ہے نا تو مرد معاذ اللہ ہاتھ کے ذریعے اپنے نفسانی تقاضے پورے کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، حرام ہے۔ اور بیوی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے نہیں رکھے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تو روزے رکھو تاکہ شہوتیں کم ہوں، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر تم نے نکاح کرنا ہے، یعنی نکاح کرو، نکاح نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو۔ اب یہاں نہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ شوہر بیوی کے قریب ہے، جو نکاح کا بنیادی مقصد تھا کہ ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں، ایک دوسرے کا لباس بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت زندگی گزاریں۔ 2 سال کے لیے یہ سعودیہ چلا گیا، بیگم جو ہے وہ کراچی میں بیٹھی ہے، یادوں کے اندر اور فون پہ بات ہو رہی ہے، نہ کوئی جسمانی تعلق ہے، نہ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے والا کوئی رشتہ ہے، یہ ڈیڈ رشتہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو بتاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ہفتے معاذ اللہ مشت زنی کرنی پڑتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے کام چلانا پڑتا ہے۔ ایسی خواتین کے فون آتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے شوہروں کو کہا ہے کہ نوکری کو لعنت بھیجو اور آ جاؤ یا مجھے وہاں بلا لو، لیکن شوہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں مجبوراً حرام کاری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی خطرناک صورتحال ہو اور بیگم شوہر کو بلا رہی ہے تو اب دور رہنا بیوی سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ دور نہیں آ سکتا، طلاق دو، چھوڑو، تاکہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے اپنے تقاضوں کو حلال کے ذریعے پورا کر سکے۔ یہ شادیاں اس لیے نہیں ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد 2 سال کے لیے شوہر غائب ہو گیا اور بیویوں کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور انہیں اپنے نفسانی تقاضے پورے کرنے کے لیے حرام کی طرف جانا پڑ جائے۔ حرام کی طرف جانا اب بھی اس کے لیے حرام ہے، کوئی جائز نہیں کہہ رہا میں، لیکن یہ کس کی وجہ سے اس طرف چلی گئی؟ یہ اس کی وجہ سے گئی کہ شوہر نے 2 سال تک اس سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ والی صورت ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، شوہر جا سکتا ہے۔ 4 ماہ سے زیادہ ہے، بیوی اجازت بھی دے دیتی ہے اور کوئی حرام کی طرف جانے کا یقین یا غالب گمان نہیں ہے تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ والا معاملہ ہے، اور اکثر یہی والا معاملہ ہوتا ہے، غذائیں ایسی گرم ہم کھا رہے ہیں، شہوتیں ہمیشہ آسمانوں پر ہوتی ہیں، ان شہوتوں کو نیوٹرلائز کرنے کا اللہ نے آج کے دور میں صرف ایک طریقہ رکھا ہے اور وہ شادی
شادی ہے، اور شادی بھی ایسی کہ جس میں میاں بیوی روز رات کو ساتھ ہوں، روز زندگی گزارنے والے ہوں، اگر وقفہ بھی ہے تو وہ ایک لمیٹڈ ہو تاکہ حرام کی طرف نہ جائے، نگاہوں میں ادب ہو، فحش فلموں کی طرف نہ جائے۔ تو یہ والی سچویشن اگر ہے اور اکثر کی یہی والی ہوگی تو خدا را اللہ نے جو آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ آپ کو کراچی میں بھی ملے گا، اور اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں رزق نہیں لکھا تو وہ ریالوں میں بھی وہ رزق آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، یا تو بیگم کو سعودیہ بلا لیں، روٹیاں تھوڑی کم کر لیں، یا اگر بیگم کو نہیں بلا سکتے، ویزے کے مسئلے ہیں، تو چھوڑیں وہ نوکری اور آ جائیں کراچی کے اندر، ٹھیلا لگا لیں، کچھ بھی کر کے دو روٹی کا انتظام کر لیں۔ بہت لگژریس لائف کی ضرورت نہیں ہے، بندہ بعض اوقات 20-20 سال باہر رہ کر اپنی ساری زندگی گزار کر اپنے بچوں کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، جب آتا ہے تو بچے کندھے تک آ رہے ہوتے ہیں، اوپر بڑے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ساری زندگی کمپرومائز کر دی گھر بنانے کے چکر میں، کھانا کھانے کے چکر میں۔ یہ انسان کی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ سڑ رہا ہے، یہ یہاں پہ پریشان ہو رہی ہے، اور دونوں حرام طریقے سے کر رہے ہیں۔